جی 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 اچھا عمران نہیں ہے آج؟ نہیں. آپ اپنے یہ جو آئی ڈی ہے نا اس پہ لکھا کرے اپنا نام تاکہ آپ کو بار بار نہ پوچھوں کہ کون ہے کون، پتہ چل جائے کہ یہاں کون موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا جی. جی جی ابھی ہم آپ کو یہ نکالتے ہیں عربی کی کتاب. تو آج ہم عربی کا درس بھی آپ کو عربی کے درس سے شروع کرتے ہیں. الدرس الثالث. درس الثالث، درس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھنے والی جب. درس کا معنی ہے سبق، لیسن، لیکشن. اوکے. الثالث کا معنی ہوتا ہے تیسرا. ثالث تیسرا اور ثلاثہ تین. ثلاثہ تین، ثالث تیسرا. جیسا ہوتا ہے نا تھرے اور تھریادیے. ٹھیک ہے. درس ثالث، ثالث کا معنی ہوتا ہے تیسرا. اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے. مسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی صفی اللہ، میرا نام صفی اللہ ہے. کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟ انا بخیرن، میں خیریت سے ہوں. والحمد للہ، اللہ کا احسان ہے. کیف انت، آپ کیسے ہیں؟ انا بخیرن، میں ٹھیک ہوں. کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے؟ کیف انت، آپ کیسے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. انا بخیرن، میں خیریت سے ہوں. والحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. انت عبداللہ، تم عبداللہ ہو. ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے. اب ہم نے یہاں خود اس کو بنانا ہے. کتاب کتابک، قلم قلمک، ورق ورقک، یہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی کتاب کے ساتھ کاف لگا دیں گے تو آپ کا بن جائے گا. اگر یہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ یا لگائیں. کتابی. ہاں جی، کیا بنے گا؟ مانا کیا اس کو بنے گا؟ میری. ہاں، کاف لگا دیں آپ کی، تیری، تیری. ھذا قلمک، اس کا کیا مانا جی؟ ھذا قلمک، یہ تمہاری قلم ہے. یہ آپ کی قلم ہے. ھذا ورقک، یہ آپ کا ورق ہے، آپ کا پیپر ہے. ھذا راسک، اس کا کیا مانا؟ راس کا کیا مانا تھا؟ راسون کا کیا مانا ہے؟ راسون تم کے. نہیں، وہ لسان ہوتا ہے. یہ ہے وہ لسان، یہ راس کا کیا مانا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑھا ہم نے. کا چہرہ. سر، چہرہ، وجہ، یہ ہوتا ہے چہرہ. راس کا مانا ہوتا ہے سر. انف کا کیا مانا ہے؟ انف ناک نہیں تھا. ناک. ناک، ناک. ھذا انفک، یہ آپ کا ناک ہے. ھذا فمک، یہ آپ کا منہ ہے. یہ ھذا لسانک، یہ آپ کی زبان ہے. ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. وھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے. ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. وھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے. وھذا مکتبی، یہ میرا ڈیسک ہے. ھذا مکتبک، یہ آپ کا ڈیسک ہے. ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے. ھذا وجہک، یہ آپ کا چہرہ ہے. ھذا راسی، یہ میرا سر ہے. ھذا راسک، یہ آپ کا سر ہے. ٹھیک ہے. اب کون کون آیا ہوئے کلاس میں؟ تھوڑا چیک کر لیں. تکیش. تکیشا اور عمران. ایک اور کوئی آیا تھا، واپس ہو گیا؟ جی چلے دوبارہ ہم نکالتے ہیں وہیں پر. یہ دیکھیں کون آیا یہ. جی ابھی جو ہے وہ ہم یہ کیونکہ ایک اور کوئی نیا آدمی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کو اردو آتی ہے نہیں آتی، اور اس کے مطابق کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ پہلے دن عربی کو دیکھ کر بھاگ ہی نہ جائے نا. جی بیٹا آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ تدو دینا یا تو کنس نک اردو
Nein. Bare Noschk o Persiesk? Ja. ओ गो राइट। मैं बेटा ये जब जरूरत पड़े ना तो आपने फिर तर्जमा करना है इस बच्चे के लिए, ठीक है जी। देर नून आंद्रे barna de kan snakke norsk når jeg skal snakke urdu. Det skal tolket for dere. ओके। Okay. अब वाजिब नमाजें कितनी है बेटा जी? 7. 7. 7. Hvor mange obligatorisk namaz? 5. Siv. Oh, 7. 7 सिव। जी बेटा जी अभी बताएं, तकी बताएं कौन कौन सी हैं? Namaz cenaza. नमाज जनाजा। अब दूसरों skrive. Vi har 7 obligatorisk namaz. Namaz janaza en Namaz mannat. namaz mannat. Vad är det namaz mannat? Hvordan vi kan läsa? Varför vi läser? नमाज पंजगाना. नमाज पंजगाना नहीं, नमाज मन्नत कैसी होती है बेटा? इसकी आप फर्क ला रहे करें, तुम वो फर्क ला रहे। Vad är det mannat? Om du ønsker noe, så kan du be for det. Okay. Kanske du har examen och du avtaler med dere. Hvis vi tar karakter i examen, så jeg skal lese 2 rakat namaz. Det will be obligatorisk for dere. ठीक है बेटा, सही कहा मैंने? जी। आप नोश में अभी बताएं इसको बच्ची को। ये तकी आप बताएं नोश में इसको कि नमाज मन्नत क्या होती है। एग्जाम्पल। Ok. Namaz mannat at du for eksempel, hvis du skal ha eksamen, og så sier du hvis jeg får 5 på denne eksamen, så skal jeg lese 4 rakat namaz, for eksempel. Og hvis du får da 5, så blir det obligatorisk at du leser 4 rakat namaz. शाबाश बेटा जी। बस वाजिब नमाजें 7 हैं, नमाज जनाजा है, नमाज मन्नत है, और क्या नमाज है? आयत, नमाज आयात, और क्या है? नमाज जुमा, नमाज नमाज जुमा है, पंजगाना. पंजगाना। शाबाश 5। और बेटा जी? नमाज कज़ा, नमाज कज़ा 6। और नमाज तवाफ. नमाज तवाफ। 7 नमाजें वाजिब हैं। दुमो उसके देर 7 नमाज some are obligatorisk for Muslim. 5 गाना जो नमाज है, 5 वक्त की जो नमाज हम पढ़ते हैं, उनकी टाइमिंग क्या क्या है? जी तकी बताएं आप। जी 5 गाना नमाज जो हम पढ़ते हैं उसकी टाइमिंग क्या है? कौन कौन से टाइम में नमाज पढ़ते हैं, उसके नाम क्या है? कौन सी नमाज? 5 गाना नमाज जो 24 आवर में हम पढ़ते हैं। कितनी नमाजें पढ़ते हैं 24 आवर? 5. शाबाश। Hvor mange ganger vi må lese namaz i 24 timer? 5 ganger. Hvilken er det? कौन सी है? फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। शाबाश शाबाश। फजर की कितनी रकत है? 2. शाबाश। जोर की कितनी है? 4. शाबाश। मगरिब की कितनी है? 3. 3। शाबाश। अभी आपके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ
اس کا وائٹ بورڈ استعمال کرتے ہیں اور یہاں لکھتے ہیں اس نمازوں کے اوقات. ٹھیک ہے جی. آپ کو شیئر ہوا ہے وائٹ بورڈ؟ جی. شیئر ہو گیا. ابھی جو ہے آپ کے لیے لکھتا ہوں یہاں پر. اردو میں لکھوں یا اس میں انگلش میں؟ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اردو پڑھ سکتے ہیں آپ سارے؟ پڑھ لیتے ہیں اردو؟ نہیں. اردو نہیں پڑھ سکتے؟ جی میں جی. پڑھ سکتا ہوں پر اتنے زیادہ نہیں، اتنا زیادہ نہیں. سوری یہ ہو گیا. یہ کون سی نماز ہوگی جی؟ فجر. فجر. دوسری کون سی لکھیں گے ہم؟ زور. ظہر. تیسری کون سی لکھیں گے؟ عصر. ہم اس کو فونٹ چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آ جائے نیچے. ٹھیک ہے جی. فونٹ سائز اس کا 24 کر دیں. عصر. ٹھیک ہے، دکھائی دے رہا آپ کو؟ جی. عصر. عصر کے بعد کون سی ہے جی؟ مغرب. پھر شام. مغرب. عشاء. ٹھیک ہے جی، لکھ لیا. اب ہم جی واجب نمازیں بھی آپ کے لیے لکھتے ہیں. جی بیٹا جی. واجب نمازیں بھی لکھتے ہیں آپ کے لیے. ایک کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ. ٹھیک ہے جی. نماز آیات. آیات. سوری آیات. نماز جمعہ. جمعہ. سوری جمعہ. نماز طواف. کون سی؟ نماز طواف. طواف. نماز منت. منت. عربی میں منت کو کیا کہتے ہیں؟ نظر. عربی میں منت کو کہتے ہیں نظر. اس کے بعد جی اور کون سی جی؟ نماز قضا. قضا. جی. قضا. اور جی یہ کتنی ہوئی ہیں؟ 6. 6. اور کون سی ہے؟ دیکھیں سوچیں. جی. نماز پنجگان. پنجگانا. ٹھیک ہے. 7 ہوگی. ٹھیک. یہ 7 نمازیں ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ نماز جنازہ کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2. 2 رکعت ہوتی ہے؟ نہیں. نماز جنازہ 4. نماز جنازہ وہ رکعت نہیں ہوتی ہے، اس میں تکبیر ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ رکوع سجدہ نہیں ہوتا. اس میں اس کو کہتے ہیں ہم تکبیر. 5 تکبیر ہوتی ہے. 5 تکبیر. 5 تکبیر ہوتی ہے نماز جنازہ. ٹھیک ہے جی. 5 تکبیر ہوتی ہے نماز جنازہ. اور سنیوں کو کتنی تکبیر ہوتی ہے؟ نماز جنازہ شیعوں کی 5 تکبیر ہے، سنیوں کی کتنی تکبیر ہے؟
سنیوں کی 4 تکبیر ہوتی ہے، ہماری 5 تکبیر ہوتی ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ اور فہم تکبیر، نماز جنازہ کی 5 تکبیریں ہیں. اب نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے؟ جی نہیں. نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. 5 تکبیریں ہیں، اس کی نیت کس طرح ہوگی؟ جی اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نیت اس کی ہوگی نماز جنازہ پڑھتا ہوں بر میت حاضہ واجب قربتن اللہ. اب ہم آپ کو اس کی دعائیں سکھاتے ہیں نماز جنازہ کی. نماز جنازہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے. آپ میں سے کس کس کو نماز پڑھنی آتی ہے مکمل طور پر، عام نماز جو نارمل ہے؟ مجھے. شاباش بیٹا جی. تقی آپ کو بھی آتی ہے نماز پڑھنے؟ مجھے بھی. نہیں آتی. آپ کو اپنا سلطان کو آتی ہے؟ جی جی. اچھا. دینا کند لیسے نماز؟ یا اوکے دے گرائٹ. ورمونگے اور آڈو الوا البا. شاباش. آپ بتائیں کہ جو نماز واجب ہوتی ہے کتنی عمر میں ہوتی ہے نماز واجب؟ ورمونگے اور دمو لیسے نماز بلی obligatus for deres. 15 år Ni- gutter, 9 år جی gamle jenter. ورمونگے اور ni år, نہیں اور فار ینتر ینتر مندر بار فار گوتر 15 år. 15 اور. شاباش بیٹا جی شاباش. ابھی ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں نماز جنازہ. اس کی دعائیں آپ نے یاد کرنی ہے نماز جنازے کی. اور یہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ عام حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دعائے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ دعائیں اس کی نماز جنازہ کی. ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں سارے؟ جی. جی. شاباش بیٹا جی. اچھا یہ 2 دعائیں ہیں، ایک یہ مختصر ہے شارٹ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اور لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لمبی والی سیکھیں، شارٹ والی نہ سیکھیں. یہ لوگ ہیں جو کہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، نہیں سیکھ سکتے، ان کے لیے آسان لکھی ہوئی ہے دعا. یہ لمبی دعا یہ پڑھیں گے یہاں سے. جی تقی آپ پڑھیں. جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بالحق بشیرا بالحق بشیرا ونذیرا بین یدا الساعة. دیکھیں نا آپ، جب آپ نے کرنا ہے اس طرح اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے پہلی دعا. اچھا یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ کیا آپ نے کہا؟ اذان اور اقامت نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی نماز جنازہ سے پہلے؟ اذان اور اقامت نہیں پڑھی جاتی. نماز جنازہ میں اور نماز عید میں اذان اور اقامت نہیں پڑھی جاتی. 3 دفعہ کہتے ہیں ہم الصلاۃ تو نماز شروع کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اذان آپ کو آتی ہے ساری؟ جی. تقی آپ کو اذان آتی ہے؟ جی. شاباش شاباش. اذان جو ہے وہ
سیکھنی ضروری ہے. اچھا ابھی یہاں سے آپ پڑھتے ہیں, یہاں سے یہاں سے پڑھیں گے. اشہد اللہ الہ لا الہ نہیں ہے, اللہ الہ الا, نون نہیں پڑی جاتی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین ید الساعہ. اللہ اکبر کہیں گے, پھر یہ دوسری دعا پڑھیں گے. یہ پہلی دعا آپ اس کو یاد کریں. آج آپ کو یہ ہوم ورک ہے, آپ نے کل یہ زبانی یاد کرنی ہے, یہ والی دعا, یہ والی, ٹھیک ہے جی. نماز جنازہ کی پہلی دعا زبانی یاد کرنی ہے آپ نے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیر ونذیر بین ید الساعہ. یہ آپ نے دعا یاد کرنی, ٹھیک ہے. آپ نے نیت کرنی ہے, نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس نیت کے لیے, واجب قربتاً اللہ, اللہ اکبر. تو آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیر ونذیر بین ید الساعہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا کل کا ہوم ورک ہے, کل آپ نے یاد کر کے آنا ہے اس کو, پہلی دعا کو نماز جنازہ کی. اب جی اس میں نماز جنازہ شیعہ کتنی تکبیر پڑھتے ہیں, 5 اور سنی 4. 4. شاباش. ایک اور فرق بھی ہے, جو شیعہ پیش نماز ہوتا ہے, امام ہوتا ہے آگے, اونچی آواز میں پڑھتا ہے. سنی آہستہ آواز میں پڑھتا ہے ان کا پیش نماز, ہم اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بس یہ پہلی تکبیر آپ نے کل یاد کر کے آنی ہے. اور نماز جنازہ میں اذان اور اقامت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے, شرط نہیں؟ وضو مستحب ہے, اگر ہو تو اچھا ہے, لیکن اگر نہ ہو تو پھر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز جنازہ. بس نماز جنازہ کی پہلی تکبیر آپ نے یاد کرنی ہے, دوسری پھر آپ کو کل ہم سکھائیں گے آگے. اب آتے ہیں آج دوبارہ وضو کی طرف. وضو کیا ہے بیٹا جی, کس کے لیے وضو کرتے ہیں, اور کیا ہے وضو, ہے کیا چیز, what are the وضو؟ صاف ہونے کے لیے. جی بیٹا جی. یس. کن کاموں کے لیے وضو ضروری ہے؟ نماز کے لیے, اور کس کے لیے؟ morning. جی. اور وہ نماز کے لیے ضروری ہے, قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے, مسجد جانے کے لیے وضو ضروری ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو ہاتھ لگانا. طواف کو بھی. گراول سے کے لیے بھی, گراول سے کے جانا, کس کے لیے جی؟ گراول سے پہ جانا. ہاں, بگراول سے پہ جانا ہو تو پھر بھی آپ کو وضو کرنا چاہیے. جی. وضو میں کتنے واجبات ہیں اور کتنے مستحبات ہیں؟ 3. Wouldn't be your وضو. Det tar vann på ansiktet ditt og på armene dine og på beina dine. armene dine, og hva vi gjør etterpå? Vi tørker. Helt komplett wudu vi starter med må vaske vår håndene. Etterpå ansikt. Etterpå armene. اس کے بعد کیا کرتے ہیں بیٹا جی, آپ بتائیں حسن وضو میں. سر کا مسا اور پاؤں کا مسا.
शाबाश। नोश में आप मुकम्मल जो मुस्तहबात के साथ जो वजू है ना, पूरा हाथ धोने हैं, मुंह में पानी डालना है, कुली करनी है, नाक में पानी डालना है, चेहरे को धोना है, बाजुओं को धोना है, और सर का मसा करना है, और पाँव का मसा। नोश में आप बताएं। हसन। Du starter med å vaske hender. Og så skyller du munnen din. Putter vann i nesa. Og så vasker du ansiktet. Hvordan du vasker ansiktet? Må to होने, दो हाथों से धोना है या एक हाथ से धोना है? एक हाथ से. दाएं से या बाएं से? Høyre. हाँ शाबाश बेटे। जी आगे। Og så skal man vaske armene. जी। Og så skal man gjøre massa på hodet og på begge føttene. कुरान में कौन सी आयत वुजू से मुतल्लक है? Surah Maida ayet number 6. 6। शाबाश। सूरह माइदा आयत नंबर 6। शिया और सुन्नी वुजू में क्या फर्क है? सुन्नी पैर धोते हैं. हाँ, हम पाँव का मसा करते हैं, पैर धोते हैं। और फर्क ये है कि वो दोनों हाथों से चेहरे को धोते हैं, हम एक हाथ से चेहरे को धोते हैं। दूसरा फर्क ये है कि हम इस तरह बाजू को धोते हैं, इस तरह पानी डालते हैं, इस तरह पानी, वो इस तरह करते हैं, इस तरह। और एक और है, हम सर का मसा इस तरह करते हैं, वो इस तरह सर का मसा करते हैं, इस तरह। हमारा वजू सही है, सुन्नियों का वजू सही है? हमारा. क्यों? हमारा। गुरफर। क्योंकि जो हम वजू करते हैं वो दो वजह से सही है। एक तो कुरान में लिखा है, दूसरा उसको गुशन किया किसने? इमाम अली ने। इसलिए हमारा वजू सही है, कुरान के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू द कुरान है। उनका वजू कुरान के मुताबिक नहीं है। तो कुरान में लिखा हुआ पाँव का मसा करना है आपने, वो पाँव को धोते हैं। कुरान को अगर टच करना हो तो वजू जरूरी है, जरूरी नहीं है? जरूरी है। जरूरी है। खाना खाने के लिए वजू जरूरी है या जरूरी नहीं है? नहीं है. नहीं है, जरूरी नहीं नहीं है। है। ठीक है जी। आप बताएं कि मस्जिद जाने के लिए वजू वाजिब है या मुस्ताहब है? हम्म, मुस्ताहब है। शाबाश बेटा जी। सोने से पहले वजू करना वाजिब है या मुस्ताहब है? हम्म, मुस्ताहब. मुस्तहब है। शाबाश बेटा जी। ठीक है, वजू मुस्ताहब है, और बाज कामों के लिए वजू वाजिब है। अच्छा, मैं आपको एक दफा तरतीब से बताता हूँ कि किन किन कामों के लिए वजू मुस्ताहब है, ताकि आप इनको याद रखें। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वजू मुस्ताहब है, मस्जिद जाने के लिए वजू मुस्ताहब है, कुरान को पढ़ने के लिए वजू मुस्ताहब है, लेकिन कुरान को टच करना हो तो वजू वाजिब है। सोने से पहले वजू मुस्ताहब है। दुआ पढ़ने के लिए वजू करना मुस्ताहब है। वैसे भी आप सवाब की नीयत से वजू कर सकते हैं। बस जिन कामों के लिए मुस्ताहब है उनमें से एक नमाज मैयत है, नमाज जनाजा है, मस्जिद जाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, सोने के लिए,
اس کے علاوہ دعا پڑھنے کے لیے ویسے بھی ثواب کی نیت سے آپ وضو کر سکتے ہیں. اور کن کن کاموں کے لیے واجب ہے؟ نماز پڑھنا، ہاں، خود نماز پڑھنے کے لیے. اور طواف، طواف کے لیے. اور قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے. منت، جی، منت مانے کہ میں نے وضو کرنا ہے، پھر بھی واجب ہو جائے گا. قرآن کو دھونا چاہتے ہو تو قرآن اگر خدا نخواستہ نجس ہو گیا اس کو دھونا چاہتے ہیں تو آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. سجدہ اور تشہد، سجدہ اور تشہد کے لیے سجدہ بھول گئے، تشہد آپ بھول گئے، پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. مثال کے طور آپ نے نماز پڑھی ہے نا، نماز پڑھی ہے، آپ سجدہ بھول گئے ہیں یا تشہد بھول گئے ہیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ کو وضو نہیں ہے اور سجدہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ یا تشہد پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ضروری ہے آپ وضو کریں. اس کے بعد جو ہے آپ نماز اس کے بعد تشہد پڑھ سکتے ہیں. اچھا، طواف کے لیے وضو ضروری ہے ضروری نہیں؟ ضروری ہے. طواف کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7، اور اس کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے گا آدمی؟ یورین، ہاں، وہ اگر چوتھے چکر سے پہلے اگر وضو ٹوٹا ہے تو وضو دوبارہ کرے گا تو نئے سرے سے شروع کرے گا. لیکن چوتھے چکر کے بعد ٹوٹا ہے تو وضو کرے گا جہاں سے وضو ٹوٹا ہے وہیں سے آگے اسے بڑھا دے گا. خانہ کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے، تو یہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، کون سے پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ حجر اسود، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ختم ہوتا ہے. یہ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود پر یہ 1 چکر ہوگا. اس طرح کہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں تب آپ کا طواف مکمل ہوگا. حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ حج سال میں ایک دفعہ ہے، عمرہ جب آپ کا دل ہے آپ کر سکتے ہیں. جی، عمرہ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، حج صرف سال میں 1 دفعہ. اور پریکٹس میں فرق ہے، حج کی پریکٹس کم ہے، اس کے اعمال کم ہیں، اور عمرے کے اعمال زیادہ ہیں. حج کس مہینے میں کیا جاتا ہے؟ ذی الحج، ذی الحجہ. آپ کو اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں پورے؟ آتے ہیں سب کو؟ جی، جی، اسلامی مہینے کے نام سنائیں بیٹا جی. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. ذی الحج، شاباش. آپ کو آتے ہیں تقی؟ سب نہیں. کون کون سے آتے ہیں بتائیں آپ؟ رمضان، ربیع ثانی، ربیع الاول، جمادی الثانی، جمادی الاول، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، جی ذی الحج. آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامی؟ ذی القعدہ. شاباش بیٹے جی. آج ہم اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے. آج لیکچر کیا ہوا آج کا آپ کا؟ نماز جنازہ کی دعا، نماز جنازہ کی پہلی دعا آپ نے یاد کرنی ہے، پہلی تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یاد کرنی ہے، اور دوسرا اسلامی مہینوں کے نام آپ نے یاد کرنے. دعا لیکس ہے. فرسٹ دعا آف نماز جنازہ، دومو
Busque. O Andre Islamic moner. Islamic moner. Dumo Huske. زبانی یاد کر کو کیا کیا کہتے ہیں نوشک میں زبانی یاد کرنے کو Du må kunne det utenat. اتنا اسلامک مونر او فرسٹ دعا آف نماز جنازہ نماز میت ٹھیک ہے بیٹا جی شما فارسی امی تو نہیں گپ جی بزنید آم باشه بعد از فارسی